اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دکھ ان سے دور رکھیں۔ زندگی بھر خوش رہنا چاہتے ہیں تو کان کھول کر سن لیں، جہاں قدر نہیں وہاں جانا نہیں۔ زندگی میں تکلیف آئے تو گھبرانا نہیں۔ جو دوست مشکل میں کام آئے اسے گنوانا نہیں۔ جو سچ بولنے پر بھی روٹھ جائے اس کو منانا نہیں۔ جو سنتا نہیں اس کو سمجھانا نہیں۔ اپنے قریب وہی لوگ رکھیں جو ذہنی دباؤ اور پریشانیوں کو کم کریں، نہ کہ ان کو مزید بڑھانے کا سبب بنے۔ خوشی دینے سے ملتی ہے، محبت بھی دینے سے ملتی ہے، یہ مانگنے سے نہیں ملتی۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ 3 چیزیں اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جانتے ہو بیٹی کیا ہے؟ رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ، جہنم کی ڈھال۔ مکان ہاتھوں سے بنتے ہیں، گھر والوں سے آباد ہوتے ہیں، اور دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو آباد کر دے، آمین۔ اچھی تربیت گھروں سے ملتی ہے، اونچے سکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ عورت کی مہارت فقط یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا کھانا پکا لے، بلکہ اس کی اصل مہارت یہ ہے کہ ایک اچھا بچہ تربیت کر کے ایک اچھا انسان بنانا۔ عورت کا اصل ہنر ہے۔ وقت نے ایک بات سکھا دی ہے، ہر رشتہ ناتا تعلق تب تک زندہ رہتا ہے جب تک ہم دوسرے کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ ماں اور بیوی دونوں ہی عزت و احترام کے حقدار ہیں، کیونکہ ایک آپ کو دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئی۔ دشمن گھر میں آ جائے یا دوست گھر سے چلا جائے، دونوں حالتوں میں مصیبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں اگر دی جائیں تو منع نہ کرو: خوشبو، دودھ اور تکیہ۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا۔ اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ نرم دل لوگوں کو کبھی تکلیف نہ دیں۔ وہ رات کو زیادہ سوچنے کی وجہ سے سو نہیں پاتے۔ ہم دوست چھوڑ دیتے ہیں مگر بحث نہیں چھوڑتے۔ آپ جتنا خاموش رہیں گے اتنا ہی اپنی عزت کو محفوظ رکھیں گے۔ اس انسان کی ہمیشہ دل سے قدر کرنا جو تمہارے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھتا ہو۔ ایک چیز نے انسان کو ہلاک کر ڈالا ہے، شہرت کی طلب نے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول بنا لیں: روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر صدقہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت بھی نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ تم خوش ہو
یا تکلیف میں ہو، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ اچھے لوگوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں میں اچھائیاں دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بیٹیوں کی پرورش و تربیت کی وجہ سے معمولی سی بھی تکلیف اٹھانی پڑی تو یہ بیٹیاں اس کے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ دو لفظ ایسے ہیں، یا غنیو یا مغنی، اگر ان کو صبح شام 100 بار پڑھیں دشمن کی ساری چالیں ناکام ہو جائیں گی، رزق میں خیر و برکت اور بے تحاشا مال و دولت ملے گا۔ اگر شادی کے لیے 90 دن تک پڑھیں تو مرضی کے مطابق شادی ہو جائے گی۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسان کا دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اس انسان کو کبھی نہیں بدل سکتے جس کو اپنا برتاؤ غلطی نہیں لگتا۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ غریبی میں انسان کے وہ عیب بھی نظر آتے ہیں جو ان میں نہیں ہوتے، اور امیری میں انسان کے وہ عیب بھی چھپ جاتے ہیں جو ان میں ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے محبت کرو۔ جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو میرا رب 1000 راستے کھول دیتا ہے۔ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کے انسان کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ وہ زندگی ہی کیا ہے جس میں تنقیدوں کے بازار گرم نہ ہوں، لوگوں کی تلخیوں کو ہنس کر برداشت کرنے کا نام ہی تو زندگی ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ جو بھول چکا ہے تمہیں وہ بھی یاد کرے گا، بس اس کے مطلب کے دن آنے دو۔ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ کیا اللہ کا ہم پر یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔